وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماشاءاللہ آپ کا جو ہے اسلامیات لازمی کا تیسرا باب شروع ہو گیا ہے۔ باب صوم سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کو پڑھتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ تو آپ سب سے یہ مطلب ہے کہ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، آگے شیئر کرنا۔ ہم سیرت النبی کا جو یہ ٹاپک شروع کرنے والے ہیں باب صوم، تو شروع کرتے ہیں۔ عہد نبی کے ماہ سال، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے مہینے اور سال، مدنی دور۔ یہاں پہ ہم کون سا دور پڑھیں گے؟ مدنی دور۔ تو سب سے پہلے آ گیا فتح مکہ، یعنی مکہ فتح ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، یہ سارے حالات جو ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلباء، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کی سیرت سے ہی وہ درس ملتا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے دین کا غلبہ کر سکتے ہیں جہاں بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دنیا کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پرفیکٹ طریقہ ہے غلبہ دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور لوگوں میں وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو وہ وہی طریقہ ہے جو منہج انقلاب نبوی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے نا، مکی دور، مدنی دور، اس کو ہم جو ہے پڑھیں گے۔ اس میں فتح مکہ کی بات سب سے پہلے آ رہی ہے، تو پڑھتے ہیں جی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، یہ مشرکین مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہ یہ صلح ہوئی تھی، اس لیے مکہ سے کچھ فاصلہ مدینے کی طرف سے، مکہ سے کے باہر، ٹھیک ہے نا، حدیبیہ نام ہے، تو وہاں پہ یہ صلح ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خدا مسلمانوں کے حلیف بنے۔ بنو خدا قبیلہ تھا، مسلمانوں کے حلیف بنے، یعنی کہ مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے۔ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال، فریقین یعنی دونوں فریق 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 18 ماہ، ٹھیک ہے، بعد بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خدا پر حملہ کر دیا۔ بنو خدا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف تھے، تو آپ کے حلیفوں پر حملہ کرنا گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا تھا، حالانکہ یہ صلح ہو چکی تھی کہ کوئی جنگ نہیں کرے گا 10 سال کے لیے۔ تو ایسے کیا، بنو بکر نے بنو خدا پر حملہ کر دیا اور حرم کعبہ میں بنو خدا پر لڑائی مسلط کر دی، یعنی کعبہ کی حدود میں جو ہے نا لڑائی مسلط کر دی۔ بنو خدا نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، بھیجا کہ یا تو وہ بنو خدا کے مقتولوں کی دیت ادا کریں یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، یعنی معاہدہ جو ہے وہ اب سے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا، قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا۔ 8 ہجری، ٹھیک ہے، 10 رمضان المبارک کو تقریباً 10,000 کا لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کے 8 ہجری کو رمضان المبارک میں فتح مکہ کے لیے گئے۔ مر الزہران کے مقام پر، ایک جگہ کا نام ہے، کہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ یعنی دایاں حصہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو میسرہ یعنی بایاں حصہ، یہ جو لشکر تھا اس کے دائیں بائیں کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ دائیں میں کون تھا، بائیں کون تھا، اور پیدل چلنے والے لشکر کا امیر کون تھا؟ تو آپ کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ جنگ ہوئی ہے، بہت زیادہ جنگ نہیں ہوئی، کچھ لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں قریش کے یعنی مشرکین کے، لیکن زیادہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ہی جو ہے نا سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو لیڈ کر رہے تھے، وہ لوگ تھے جو کفار کو کیا کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ لیڈ کر رہے تھے تو یہی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جو شخص
پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں اس کو، ان سب کے لیے بھی امان ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی طاقت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے احسن اخلاق کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، یعنی کتنی نرمی کے ساتھ، حالانکہ ان لوگوں نے نبی رحمت علیہ السلام پر بڑے ظلم ڈھائے، لیکن آپ نے ان سب کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے فوج کو، اپنے سپاہیوں کو یہ تلقین کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں ایک نبی کو، ٹھیک ہے، نبی صرف جنگجو یا لڑاکا نہیں ہوتا، نبی جو جنگ لڑتا ہوتا ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں ناگزیر جب ہو جاتی ہے نا، جب آخری حد پر بات پہنچ جاتی ہے پھر نبی تلوار اٹھاتا ہے، وگرنہ نبی جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ، اللہ کے احکامات کی تربیت و تعلیم کے ساتھ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے اور اسی پر لوگوں کو اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے جذبات غالب تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا، یعنی اکڑ کے نہیں داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، اکڑ یا متکبرانہ انداز سے نہیں ہوئے، بلکہ آپ بہت زیادہ جھک کے، حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اچھا، زبان پر سورہ فتح الفتح کی یہ آیت جاری تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ اچھا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی آج کچھ بھی تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ آج آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو درگزری، ٹھیک ہے، عفو درگزر یعنی معاف کر دینے سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ کیا بات ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائیں، حجر اسود کو بوسہ دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کا امیر مقرر فرمایا اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان سب کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرما دیے۔ جی تو آپ نے پڑھ لیا، اب آج چلتے ہیں مشق کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہیں، یعنی فتح مکہ کے اسباب کیا ہیں؟ مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ، بدر کے مقتولین کا انتقام، بنو خدا پر حملہ، تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے جی۔ فتح مکہ کے سبب یہ تھا بنو خدا پر حملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف تھے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا، کس کے گھر کو؟ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا، کیا نام پڑھا ہے ہم نے؟ جی ہم نے پڑھا قصوہ، قصوہ نام ہے جی۔ اچھا، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معانی کا اعلان علامت ہے، عام معافی کا اعلان جو کیا ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے صبر و تحمل کی، اثار و قربانی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔
آگے چلتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سپرد کی، اس کے سپرد کی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مختصر جواب، فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا، یعنی فتح مکہ کس تاریخ کو ہوا؟ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر بنایا گیا؟ یاد رکھنا، حضرت خالد ابن ولید کو، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، اور ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں چلا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں جی، خالد ابن ولید کو، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں یہاں پہ نشان بھی لگا دیتا ہوں، آپ بھی یاد رکھ لیں گے، یہاں سے حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو دیا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا سعادت حاصل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے باہر پھینکوایا، یعنی ساتھ مل کے یہ بت خانہ توڑا۔ اچھا جی، اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں بھی ہمیں کیا درس ملتا ہے سبق سے، ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، تفصیلی جائزہ لیں، تفصیلی جواب فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ فتح مکہ کے اسباب آپ نے پڑھ لیے، اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھ کے بیان کرنا ہے۔ چلیں جی پیارے طلباء، آج کا سبق ہوا پورا، انشاءاللہ آئندہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔